یہ رسول کی سنت ہے کہ پہلے نبی کو منواؤ پھر خدا کو کوئی مانے گا. ہمارا اسٹیج نبی کو اسی لیے منوانے پہ زور دیتا کہ جب تک ان کو نہیں مانو گے ان کی دعوت کیا مانو گے. ارے میں آپ کو بتاؤں دوستو، سمجھنے کی بات ہے، نبی کریم کے تعلق سے یہ ارشادات تو آپ کے کانوں میں پڑھ چکے ہوں گے. کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کنت نبی وآدم بین الطین والماء، کنت نبی وآدم لا منجلد فی طینتہ متى وجبت لک النبوۃ. اے اللہ کے رسول، آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ وآدم بین الروح والجسد، بھی حضرت آدم پیدا ہی نہیں ہوئے. سارے خلاصے کا ارشاد تھا کہ میں اسی وقت نبی جو حضرت آدم پیدا بھی نہیں. تو جب نبوت لے کر آئے تو دعوت 40 سال کے بعد کیوں؟ بچپنے سے شروع کر دیتے تو حرج کیا تھا؟ 40 سال کے بعد دعوت کیوں؟ کچھ لوگ دھوکہ ہوتا، سرکار 40 سال خاموش رہے تو انہوں نے سمجھا ان کے پاس نبوت آیا نہیں، جب یہ خاموش. 40 سال کے بعد نبوت ملی نہیں. نبوت تو پیدائشی، نبوت تو لے کے آیا، دعوت کیوں نہیں شروع کی؟ اس میں کیا بات؟ اپنی مرضی سے وہ دعوت شروع کرنے والے نہیں تھے. داعین اللہ باذنہ، جو خدا حکم دے گا. مگر سوال ہے کہ خدا نے کیوں نہیں حکم دیا؟ ارے 15 سال کے ہو گئے تھے وہیں سے شروع کر دیتے، 20 سال کے ہو گئے تھے وہیں سے شروع کر دیتے، 25 سال کے ہو گئے تھے، اب تو عاقل بالغ سبھی تھے، اب تو کوئی خاص بات نہیں تھی، وہیں سے دعوت شروع کر دیتے. 30 سال کے ہو گئے وہیں سے شروع کر دیتے. نہیں، ٹھیک 40 سال، ٹھیک 40 سال کے بعد دعوت شروع کرنے کی اجازت کیوں؟ اب میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، جب 40 سال تک قوم نے ان کو امین کہا، حکم بنایا، سچا کہا، اعتماد کیا، نبی سے لڑتے بھی رہے، تلوار چلانے والے نے بھی کبھی نبی کے کیریکٹر پر حملہ نہیں کی، کبھی نبی کو جھوٹا نہیں کہا، کبھی نبی کو بے ایمان نہیں کہا. لڑ رہے مگر اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ نبی کے اخلاق پر تنقید کر سکے، نبی کے اخلاق پر تنقید نہیں کر سکے. جانی دشمن، ورنہ دشمن تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کوریت کی نکالتا. نبی کے شان کے خلاف اگر موقع ملتا تو نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے، مگر اتنا وہ بھی نہیں کر سکے. ذرا آپ دیکھیں تو اچھا سمجھے، حکم بنایا، اعتماد کیا، کرتے رہے نا 40 سال تک. اب بتاؤ، جب اتنا کچھ کرنے کے بعد نبی نے دعوت پیش کی تو کیا ہوا؟ گھر کا چچا ہی کھڑا ہو گیا. دوسروں کی بات تو جان دیجیے، ابو لہب وہی کھڑا ہو گیا. قبل لکا سائر اليوم الہذا جمعتنا، ہلاکت کو تمہارے لیے کیا اسی لیے بلایا تھا؟ گھر والا چیخ پڑا، گھر والا چیخ پڑا، سب عداوت میں اترا ہے. تو 40 سال تک آزما کر کے پھر بھی جب ایسے امین اور سچے کی زبان سے سچی بات سنی تو اس کے لیے ماننے کو فوراً تیار نہیں ہوئے. یہ تو تعریف کی حقیقت ہے نا. اچھا، اگر نبی بچپنے ہی سے شروع کر دیتے دعوت تو عداوت شروع ہوتی کہ نہیں؟ بچپن سے شروع ہو جاتی. جب اتنا کرنے کے بعد شروع ہو گئی، 40 سال کے بعد شروع ہو گئی، تو کیا بچپن سے نہ شروع ہوتی؟ اسی لیے خدا کو منظور تھا، اے محبوب خاموش رہو، ابھی یہ تمہیں بھی سچا کہہ لے، حکم کے بنا لے، امین بنا لے، اعتماد کر لے. جب 40 سال تک یہ سچا کہیں گے، بعد میں جھوٹا کہیں گے، خود جھوٹے ہو جائیں گے. 40 سال تک امین امین کہیں گے، جب بعد میں امانت میں اعتراض کریں گے، خود بے ایمان ہو جائیں گے. تو اے محبوب خاموش رہو. دشمنوں سے بھی میں تعریف کرا لوں، تمہاری تعریف دشمنوں سے بھی میں کرا لوں، اور وہ بھی 40 سال تک کراؤں گا. ان کی دشمنی صرف 23 سال، دشمنوں کی دشمنی 23 سال، اور تعریف والا پیریڈ 40 سال، تعریف کرنے والا پیریڈ 40 سال. تو خدا تو بڑی شان رکھتا، اپنے حبیب کی اپنے دشمنوں سے تعریف کرا رہا.
سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بین کو سر جا رہے. اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو. بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک حاجی کو نہیں مانو گے ہدایت کو کیا مانو گے؟ تو نبی کی محبت ہی ایمان ہے. اور ایمان میں پہلے نبی کو ماننا ضروری. ابھی نبی جب کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ تو پہلے نبی جی کو نہیں مانو گے تو ان کی کہنے ہوئی بات کیا مانو گے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل. کچھ لوگ عجیب طریقہ بس اب لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے. لا الہ الا اللہ کہنا کافی بس ایک اور جنتی ہوگا. اور کچھ بڑے جری ہیں کہتے اب محمد رسول اللہ کہنے کے ہوتی نہیں. اب لا الہ الا اللہ کافی. لا الہ الا اللہ حالانکہ دیکھو ایک عرف ہوتا. میں آپ سے کہوں الحمد شریف پڑھو تو کیا الحمد یہی کہو گے یا پوری سورہ پڑھو؟ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کلیہ سناؤ تو آپ کلیہ کریں گے یا پوری سورت چڑھیں؟ کیونکہ الف لام میم تو پڑھو بچے تو کیا الف لام میم کے رب لگا؟ معلوم ہوتا معلوم ہے کہ پوری سورہ کا نام ہے. تو لا الہ الا اللہ یہ پورے کلمے کا نام ہے. محمد رسول اللہ اس کلمے کا جز ہے. کلمہ مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر چلو میں ایک بات ایسی کہوں جو آپ کے ذہن میں ہے. کہنے والے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو گے جنتی ٹھیک ہے. کیسے جب ہم مان لیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جنتی؟ یہ تو دعویٰ ہوا نا. دیکھ ابھی میں ایسا سمجھاؤں گی بات آپ ہے. یہ تو دعویٰ ہوا نا. تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے وہ جنتی. دلیل دو دلیل دو. تو اللہ کے رسول نے کہا. اچھا اللہ کے رسول نے کہا اس لیے تو پہلے تو تم نے رسول کو مانا. اگر رسول کے کہنے سے ہم مان رہے تو یہ تو بات کی چیز نہیں. پہلے تو رسول آئے پہلے تو رسول آئے. اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو لا الہ الا اللہ ضرور مقدم ہے وجود کے لحاظ سے مگر معرفت کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے محمد رسول اللہ مقدم ہے. اسی لیے جو لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں پہلے انہوں نے محمد رسول اللہ کو مانا. اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس میں لا الہ الا اللہ بھی نہیں. اسی لیے خدا جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اپنے حبیب کے قریب کر دیتا ہے اور جب کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اپنے حبیب سے دور کر دیتا ہے. اس دور والے کا حال تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. مگر خدا نے جب فاروق اعظم کو اپنے سے قریب کرنا چاہا تو کعبے میں نہیں بلایا حرم میں نہیں بلایا حبیب کے پاس لے جایا. حبیب کے پاس لے جایا. عمر سوئے نبی گئے نظر سوئے عمر گئی پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سے. جو آیا نبی کے پاس آیا ایمان والا ہو گیا. دیکھا آپ نے تو محمد رسول اللہ ایمان و عرفان کے لحاظ سے مقدم. جیسے میں کہتا ہوں سورج پہلے روشنی بعد میں چاند پہلے چاندنی بعد میں دریا پہلے روانی بعد میں موتی پہلے چمک بعد میں پھول پہلے مہک بعد میں. تو یہ تو بات صحیح ہے. ادھر سے آؤ تو چاند پہلے چاندنی بعد میں ادھر سے آؤ تو سورج پہلے روشنی بعد. ادھر سے چلو ادھر سے جب چلو تو پہلے چاندنی پھر چاند. جب تک چاندنی میں جاؤ گے نہیں چاند نظر نہیں آئے گا. جب تک روشنی میں جاؤ گے نہیں سورج سے رشتہ نہیں ہوگا. تو ادھر سے چلو تو پہلے روشنی پھر سورج. ادھر سے چلو تو پہلے چاندنی پھر چاند. اب تم ہی بتاؤ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ ادھر سے جب جا رہے ہو تو پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد کما بیان تسلی علیہ. تو بہت دور تک بات کو میں نہیں لے جانا چاہتا تاکہ میں کچھ تھوڑی سی بات اس سلسلے میں عرض کر سکوں. ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اب یہاں پر ایک آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں آپ. نہیں بھی قرآن میں تو یہ ہے کہ ایمان نام ہے خدا کی محبت کا. والذین آمنوا اشد
ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس کا میں دو جواب دیتا ہوں. ایک تحقیقی لٹریری اور ایک الزامی. الزامی جواب تو یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول کی محبت کو تقسیم کیسے کرتے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو خدا کی محبت وہی رسول کی محبت، اور جو رسول کی محبت وہی خدا کی محبت. رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، خدا کی نافرمانی رسول کی نافرمانی. رسول کی عزت کرو تو خدا کی تعظیم، خدا کی تعظیم کرو تو رسول کی تعظیم. تو تم نے ایک کو دو کیسے کر دیا؟ یہ تو بیماری کا پتہ چلتا ہے. صحت مند آنکھیں ایک کو ایک ہی دیکھتی ہیں، دو نہیں دیکھتی. صحت مند آنکھیں ایک کو ایک ہی دیکھتی ہیں، دو نہیں دیکھتی. اور اگر کسی کی آنکھ نیچے اوپر ہو تو ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو احول، احول. اس کو بھینگا بھی کہتے ہیں، بھینگا. اس کی آنکھ دبی ہوتی، ایک کو دو دیکھتا. ایسے ہی کوئی صاحب پہنچ کے کسی ڈاکٹر کے پاس، ایک کو دو دیکھتے. ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب بڑی بیماری ہے، ایک کو میں دو دیکھتا ہوں. انہوں نے اپنا چشمہ اتارا غور سے دیکھا، آپ آٹھوں کو یہی شکایت، وہ ایک کو آٹھ دیکھتے. اب یہ کیا میرا ایک کو دو دیکھنے والے کا حال یا تو ویسا ہوا کہ ایک بچہ ایک کو دو دیکھتا تھا. ماسٹر صاحب بہت سمجھاتے تھے کہ نہیں بھائی ایک تو ایک ہی ہے. کا نہیں، ماسٹر صاحب دو نظر آتا. اچھا. تو ایک مرتبہ سمجھایا، بیٹے وہ ہماری الماری میں آئینہ رکھا ہوا ہے، اٹھا. اب بچہ گیا تو تھا ایک ہی، اس کو دو دکھا. آپ کہتا ماسٹر صاحب کون سا، ادھر والا یا ادھر والا؟ اس میں دو ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، ایک کو پتھر سے توڑ دے، جو بچے وہ اٹھا. اب گیا جو پتھر سے توڑا تو دوسرا ٹوٹ گیا. ارے میں نے تو پتھر ایک پہ چلایا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا؟ میں نے تو پتھر ایک پہ چلایا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا؟ آخر ماسٹر سے کہتا ہے ماسٹر صاحب بڑی غضب کی بات، میں نے ایک توڑا دوسرا تو نادان. ایک تھا تو نے دو سمجھا، ایک تھا تو نے دو سمجھا، تو ایک پہ پتھر چلایا دوسرا ٹوٹ گیا. تو شیشہ محبت الہی اور شیشہ محبت رسول ایک ہے، ایک ہے. ایک کو توڑو گے تو قیامت میں پتہ چلے گا دوسرا بھی ٹوٹا ہوا ہے. گنبد خضرا کے اوپر پتھر چلانے والوں، میدان قیامت میں حشر دیکھو گے کہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا. پتھر تو وہاں چلایا تھا، کعبے کی عزت پہ حرف کیسے آ گیا؟ وجہ ایک تھا تو نے دو سمجھ لی، ایک تھا تو نے. اب میں تحقیقی جواب کی طرف آپ کی توجہ لے چلوں. تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھو آیت کریمہ تلاوت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے. اب ان کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے. تو یہ تو ایمان لانے کے بعد کی بات ہے نا. ایمان لانے کے بعد ایمان کیسے لائے؟ یہ تو مومن بننے کے بعد ہوا نا، کہ مومن بننے کے بعد ان کی یہ شان ہے کہ وہ خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو یہ تو ایمان لانے کے بعد کی بات ہے. تو ایمان کیسے لائے؟ ایمان لائے رسول کی محبت سے، اور جب رسول کی محبت سے وہ ایمان والے ہو گئے تو خدا کے چاہنے والے ہو گئے، خدا سے شدید محبت کرنے والے ہو گئے. تو ایمان نام ہے رسول کی محبت، اور خدا کی محبت اس ایمان کا نتیجہ ہے، اس ایمان کا پھل ہے، اس ایمان کا ثمرہ ہے. جڑ ہی نہیں تو پھل کہاں سے پاؤ گے؟ جڑ ہی نہیں تو ثمرہ کہاں سے پاؤ گے؟ تو ایمان نام ہے رسول کی محبت. یہ تو اصولی بات تو ختم ہو گئی.
ایک حساب سے سمجھیے کہ مضمون بھی تمام ہو گیا، مگر ہم چلیں گے صحابہ کے